قرآن کریم کی ایک ایسی چھوٹی سی صورت جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے صرف 1 گھنٹے میں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک ایسی صورت جو آپ کو پڑھنی ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے، اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ پاک کو اتنی عزیز ہے، اور یہ صورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جو بھی اس سے کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کو صرف 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کو رب نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کرنے کا خود عہد کر رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لے رکھا ہے۔ اللہ والو، قرآن کریم میں رب فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہے رزق تنگ کر دوں۔ اللہ والو، یہ میرے رب نے اپنے قرآن میں خود ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت زبر زیر پیش حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر 1 مرتبہ اس قرآن کریم کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہ ہو، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ اللہ والو، آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان نکالو اور یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ کر دیں گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اللہ والو، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ و خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ اللہ والو، اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ معجزات کہاں سے ہو رہے ہیں، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہماری تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ اللہ والو، آج کے دن آپ یہ سورت پڑھ لیں کہ رب کی جانب سے ایسی مدد ملتی ہے کہ 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو اور میں قبول کروں گا۔ پارہ 24 سورہ مومنون آیت نمبر 60۔ اس آیت میں ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، معنی یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اللہ والو، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور، ہماری ابدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے، اور تمام عزتیں، تمام عظمتیں، تمام قدرتیں، تمام خزانے اور تمام ملکیتیں، تمام بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا بھی وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اللہ والو، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر اگر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ والو، احادیث طیبہ میں بھی دعا کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بزرگوں برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی ہو اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ والو، مفسرین کرام نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔
دعا مانگ کر نتیجہ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ بارہا اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی صحت و تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشی و خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما، آمین۔ اللہ والو، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے آج کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کا رزق وسیع ہو جائے، وہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے عمل کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ملے، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت کو، گھر میں روپیہ پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کرنے سے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی دامن نہیں رہتا، اس کی خالی جیب کو رب کریم دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ میرے رب کریم کا وہ حکم سن لیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میں خود بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ والو، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیں نماز فرض ہے، جس کی نماز مکمل نہیں وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، تو یہ کتنا بڑا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اس کی ایسی برکات ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، رب کریم کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر 10 رحمتیں ہوں اس کو کیسا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سنور جائیں گے۔ اور ویسے بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ دعا کریں گے تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، جس میں آپ درود پاک پڑھیں گے وہ ڈائریکٹ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ والو، درود پاک کی ایسی برکات ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ اب جس حال میں بھی آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ باوضو پڑھ لیں گے پھر بھی قبول ہے، آپ وضو کے بغیر پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے۔ یہ ایسا اللہ پاک نے محبت کا ایک اثر رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات مبارکہ پر پڑھیں گے، زندگی آپ کی سنور جائے گی۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको आसान लगे आप वो दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह वालों, रिज़्क और दौलत के लिए, पैसों के लिए, जितने भी आपके मसाइल हैं, जितनी भी आपको तंगी है, अगर आप बे औलाद हैं, आपको औलाद चाहिए, अच्छे रिश्तों की तलाश है, कर्ज हर मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो इंशाअल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आपके कर्ज़े उतर जाएंगे। अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा। आपकी जॉब का कोई मसला है तो वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी टाइम इस अमल को कर सकती हैं। ये बिल्कुल मुख्तसर तरीन अमल है, सिर्फ 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे। अगर आप जॉब पर भी मौजूद हैं तो वहाँ भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा इतना तो हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह वालों, आप किसी भी वक्त इस अमल को बैठ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 मरतबा आपने पढ़नी है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने कुरान करीम की एक सूरत का वजीफ़ा करना है। आप इसे फजर की नमाज के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप फिर इसे किसी भी नमाज के बाद कर लें। सबसे पहले आपने नमाज अदा करनी है। अल्लाह वालों, फजर का वक्त बहुत ही कबूलियत का वक्त होता है। आप इस वजीफ़े को हो सके तो नमाज फजर के बाद कर लें। फजर की नमाज के बाद बरकतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है 3, 7 या 11 मरतबा। उसके बाद आपने 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू की आपने एक तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद एक तस्बीह पहले कलमे की पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। फिर आप लोग हाथ उठाकर सच्चे दिल से दुआ मांगना शुरू कर दें। फिर आप लोगों ने सूरह मुज़म्मिल 1 मरतबा पढ़नी है। जो आपका मकसद है आपने उसको ज़हन में रखना है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपके मामलात हल हो जाएंगे, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको एक ही बार करने से ऐसा बरकत से नवाजेंगे आप सोच नहीं सकते। जो तरतीब बताई है इसी तरतीब के साथ करना है। फिर आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगनी है। उसी तरीके से इस तरीके से आप लोग इस अमल को करेंगे। अगर कोई मेरा भाई मेरी बहन ये चाहते हैं कि वो इस अमल को रोज़ करना चाहें तो वो रोज़ कर सकते हैं, या फिर जब इसका दिल करे कि वो परेशान है, कोई परेशानी आने वाली है, कोई मुश्किल है, कोई हाजत है, तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर है, इसी तरह इस ज़िंदगी के दौरान पहुँचने वाली मुसीबतें और मुश्किलें भी आर्जी हैं, जो आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इसका सबूत चाहिए तो अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में झांक कर देख लीजिए कि कैसी कैसी मुश्किलें आई होंगी, कैसी कैसी परेशानियां आई होंगी, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद आसान हो गई होंगी, मुश्किलात टल गई होंगी। अल्लाह वालों, अपनी मुश्किलात का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराने की बजाय ये जहन बनाइए कि इसका सबब मेरे गुनाह हैं और सच्ची तौबा की तरफ कदम बढ़ाइए। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो इसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो माफ़ फरमा देता है। हम जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी मुश्किलात और परेशानियों के बारे में ही सोचते रहेंगे कि मैं तो सरापा मसाइल हूँ, मुश्किलात ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, तो ज़हनी दबाव में इजाफा हो जाएगा। इसलिए अपनी तवज्जो किसी और तरफ फेर लें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जिसकी फ़िक्रें ज़्यादा हो जाती हैं इसका बदन सकीम यानी बीमार हो जाता है। मुश्किल के हल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए अपना जहन बनाइए, जज्बा उभारिए। इसके लिए बुजुर्गान दीन की सीरत की तरफ नज़र दौड़ाइए कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी मुश्किलात का सामना हुआ। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद जैसे जालिम बादशाह ने तकालीफ पहुँचाई, हत्ता के आग में जलाने की कोशिश की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील सब्र आज़मा बीमारी में मुब्तला रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तवील अरसे अपने प्यारे बेटे
حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن ان پاکیزہ شخصیات نے صبر و ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے، پھر ضرورتاً تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کیجیے اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہان کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔